نکاح سنت انبیاء ہے اور فطری تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آسان ہی نہیں بنایا بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عملاً اس میں جو اقدامات فرمائے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے اور اس میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تمام جو اقدامات ہیں، تمام معمولات ہیں، ان میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس نکاح کی سنت میں بھی کئی حکمتیں جو ہیں وہ پنہاں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا اور اتنا بوجھل بنا دیا لوگوں کے لیے کہ اب جو لوور مڈل کلاس یا بالکل غریب خاندان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے جہیز، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیلف امپوزڈ مشکلات میں سے یہ ایک مشکل ہے جسے لوگ از خود پہلے تعین کر چکے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور پھر بعد میں اس کا خمیازہ ساری زندگی بھگتتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین یا بہن بھائی اگر کسی بہن کو کسی بھائی کو شادی پر سلامی یا جہیز کی صورت میں کچھ دینا چاہیں تو از راہ محبت جو ان سے بن پڑے وہ ان کو دے سکتے ہیں، اور اگر ان کیس کسی بچی کو جہیز میں کچھ پیسے دے دیے یا کچھ سامان بنا کر دے دیا تو پھر یہ تعین ضروری ہے کہ وہ جہیز ان کی محبت اور اس مطلب جو ایک استحسان ہے اس کا نتیجہ ہے، یا وہ جو تقسیم میں اس کا مال بنتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، کیا وہ اس کے مطابق ہے، اس کو مینشن کرنا ضروری ہے۔ لوگ شادی کے موقع پر جہیز بچیوں کو دے دیتے ہیں اور بعد میں بھائی وغیرہ اور والدین یا جو بھی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارا حصہ ہم نے دے دیا تھا، اگر دے دیا تھا تو اسے متعین کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سنت یہی ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے اور جو بن پڑے وہ اس کو دے دیا جائے۔ ہاں البتہ اس میں ایک دل خراش جو بات اس معاشرے میں اس سماج کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لڑکے والے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں، اتنی چیزیں ہوں، یہ کچھ ہو اور یہ ساری چیزیں، اور یہ ان کا ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ اور کسی کا کیا اپنا جگر کا ٹکڑا یعنی اپنی بیٹی کسی کی جو بیاہ کر بھیج دے، کیا یہ کم ہے کہ اس پر بندہ مطالبات کرے کہ جی یہ چیز بھی ہو وہ بھی ہو؟ یہ نہایت پستی کی باتیں ہیں اور کمینہ پن کی علامات میں سے ہے۔ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، یہ معاشرتی ایک ناسور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور دیگر سنن کی طرح اس سنت کو بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے تو آسان ہے، ہم نے خود مشکلات بنائی ہوئی ہیں، اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو کوشش کریں کہ شریعت کی طرف رجوع کریں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لوگ تو آپ کو اچھے کپڑے پہنے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، آپ اگر تھوڑا مناسب کپڑے پہنیں گے، آپ کا لائف سٹائل مناسب ہوگا تو آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، مال و دولت ہے یا نہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے، اور ہمیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے کوشش کریں ان تمام معاملات میں اعتدال سے کام لیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔